آیت اللہ بروجردی نے اپنے زمانے کے جو اہل سنت عالم دین تھے، مصر کے الازہر یونیورسٹی کے جو سربراہ بھی ہیں، پرنسپل بھی تھے اور شاید بنیان گزار بھی تھے، ان سے ملاقات کی، انہیں خط لکھا اور دعوت دی ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ دیکھیں آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، فقہ مالکی کو مانتے ہیں، فقہ شافعی کو مانتے ہیں، فقہ حنبلی کو مانتے ہیں، فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ آپ ہی کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. آپ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، یہی کہتے ہیں، تو کتاب خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، اس میں ہم مشترک ہو گئے. اور پھر اگر آپ کے یہاں سنتی بھی موجود ہے تو ہم کب سنت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم بھی سنت رسول کو مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ راویان وہ الگ ہے اور ہم جن اماموں سے روایت نقل کرتے ہیں وہ اور ہے. لیکن آپ جس طریقے سے سنت رسول کے قائل ہیں اسی طریقے سے ہم بھی سنت رسول کے قائل ہیں. اور آپ کے یہاں بھی اہل بیت کی محبت کے بارے میں کہا گیا، قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو جب آپ تمام فقہوں کو مانتے ہیں تو پھر فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے؟ اور قائل کیا ہے آیت اللہ بروجردی نے شیخ شلتوت کو، اور اس زمانے میں یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے جو آج فراموش کر دیا گیا ہے کہ الازہر یونیورسٹی میں جس طریقے سے چاروں مذاہب کو پڑھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے مذہب اہل بیت کو بھی پڑھایا جائے. اور مذہب تشیع کو پڑھانا شروع کیا، جائز قرار دیا اس کی تعلیمات کو. اسی طریقے سے آیت اللہ مرشد نجفی کا واقعہ ملتا ہے. علامہ طنطاوی کو جو زمانے کے مصر کے وہ بھی استاد رہ چکے تھے، آیت اللہ مرشد نجفی نے صحیفہ سجادیہ بھجوائی، اور یہ علامہ طنطاوی کا بھی ظرف تھا. انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، چوتھے امام کی دعا، ان کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے شیخ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اتنا خوبصورت علمی خزانہ آپ کے پاس موجود تھا اور اب آپ نے جا کر اس کا تعارف کروایا ہے. یہ وہ کلام ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالاتر ہے اور خالق کے کلام سے نیچے. یہ ان کے بھی جملے ہیں، فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. مولا امام زین العابدین کا کلام وہ ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالا ہے، خالق کے کلام سے نیچے.